اسکول بند ہو گئے ہیں اس لیے کہ بچے ہیں ہی نہیں اسکول جانے کے لیے. وہاں پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بچے اور بڑے اپنے بازوؤں پہ اپنا نام لکھ رہے ہیں کہ اگر شہید ہو جائیں تو ان کے ورثاء کو پتہ چلے کہ یہ کس کا ہاتھ ہے اور یہ کس کی لمز ہے. اس سارے معاملے پہ میرا یہ خیال ہے کہ پورا عالم اسلام اس کے لیے ایک مشکل وقت ہے، اور ہم سب نے چاہیے پورے عالم اسلام کو کہ اس بربریت، اس وحشیانہ جو اسرائیلی قابض افواج اور فورسز کے ظلم ہے ان کے خلاف اکٹھے ہوں. ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ سارے اسلامی ممالک اس پہ نہ صرف لفظی احتجاج کریں گے بلکہ جو اقوام متحدہ جو صرف ایک بیان دینے والی ادارہ رہ گیا ہے اس کو جھنجھوڑیں گے تاکہ فوراً وہاں سیز فائر ہو اور معصوم نہتے بچے، خواتین خاص طور پہ ان کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ اسرائیلی قابض فورسز کو روکا جائے کہ ایسا نہ کریں. آج کل میں یہ پریس کانفرنس تو کر رہا ہوں لیکن جب بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے ہر ایک کی یہی جذبات ہیں، اور اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگے تو ہمارے اندر جو انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، سمجھے ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان مسلسل کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اس کی بھی اپنی ہی ایک مثال ہے جو دنیا میں قائم ہوئی ہے. تو ان دونوں جگہوں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ اپنی پریس کانفرنس میں مین جو مقصد ہے آپ دوستوں کے سامنے آنے کا اس سے پہلے کچھ لفظ کہہ دوں. آج کے ایجنڈا پہ میں یہ پریس کانفرنس کچھ دنوں پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ مصروفیات تھیں نہ کر سکا، اور میں نے کہا شاید کچھ بہتری آ جائے، اس لیے موقع دینا چاہیے. میری آج کی پریس کانفرنس کسی سے شکایت نہیں ہے، کسی سے گلہ نہیں ہے. میرے ساتھ میرے کابینہ کے کچھ وزراء بھی ہیں. ہمارا ایک تجربہ ہے حکومت چلانے کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس تجربے کا، اس لیے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ غیر تجربہ کار، شکایت نہیں ہے، ہم بھی، ہر انسان کہتے ہیں نا یو لرن فرام دی کریڈل ٹو دا گریو، ہر وقت سیکھنے کا موقع ٹائم ہونا چاہیے. اگر کسی کی اچھی صلاح ملے، مشورہ ملے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے، خاص طور پہ صوبہ سندھ اس لیے کہوں گا کہ ہمارے صوبے نے 2022 میں جب سیلاب آیا تھا، آپ سب کو یاد ہے، ابھی تو ایک سال بھی اس کو نہیں ہوا ان تباہ کاریوں کو ختم تو نہیں ہوئی. لوگ جو اس سے ہوئے تھے افیکٹ، ان کے ابھی تک حالت ویسی ہے. 70% صوبہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا. 24 اضلاع کو ہم نے آفت زدہ قرار دیا تھا. 1100 کے قریب اموات ہوئیں، 8,000 ساڑھے 8,000 سے اوپر لوگ انجر ہوئے. تقریباً 4 ملین ایکڑ زمین جو کاشتکار تھے ان کو نقصان ہوا، کراپ سارا گیا، اور 21 لاکھ گھر تباہ ہو گئے. جو ایک اسیسمنٹ کی تھی نقصانات کی اور ان کو بہتر کرنے کی، اس لیول پہ لانے کے لیے ہم نے مل کے، اس وقت وفاقی حکومت، سندھ حکومت، انٹرنیشنل ایجنسیز نے مل کے تقریباً $11.5 ارب کی ایک جو پی ڈی اے نے تھی، پروویژنل ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ جو تھی وہ کی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی، میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین نے اس ری ایبلیٹیشن ایفرٹ کو اسپیئر ہیڈ کیا. وہ وزیر خارجہ تھے، یونائٹڈ نیشنز، باقی ممالک،
جو سیلاب زدگان کی پلائٹ تھی جو ان کے ساتھ گزر رہی تھی وہ دنیا کو بتانا، اور انہی کی کوششوں سے، اور اس میں اس وقت کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے ان کے بھی شکر گزار ہوں کہ سب مل کے چیئرمین صاحب کی لٹرلی قیادت میں جنیوا کانفرنس ہوئی، وہاں پہ پلیجز ہوئیں، اور صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس نے اپنی تیاری مکمل کی تھی، اور وہ پلیجز کنورٹ کی ایکچوئل پیسوں میں جو آئے ہمارے پاس۔ چیئرمین صاحب کا حکم تھا، صدر زرداری کا حکم تھا کہ اپنے سیلاب زدگان اپنے صوبے کے لوگوں کو، میں چیف منسٹر تھا، میرے کابینہ کے ادھر دوست موجود ہیں، وہ سب اسی گواہی دیں گے کہ چیئرمین صاحب اور صدر صاحب مسلسل نہ صرف رابطے میں تھے، لیکن میں نے کئی بار بتایا کہ اگر کبھی مجھ پہ ناراضگی ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ ہوئی ہے کہ جی تم کام تیز کرو اور لوگوں تک پہنچیں اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کا کوئی طریقہ کریں۔ انہی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ورلڈ بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، $2 ارب سے اوپر کمٹمنٹس نہیں، بلکہ وہ کمٹمنٹس تو اور چیز تھی، کمٹمنٹس اور زیادہ تھی، $2 ارب سے اوپر $2.2 بلین صوبہ سندھ نے حاصل کیے ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے۔ سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس میں ورلڈ بینک کی تھی، جس میں ہمارا ہاؤسنگ والا پروجیکٹ، جس کے بارے میں کچھ ذکر بھی کروں گا، اور وہ پھر فلڈ سے جو اریگیشن سٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کے لیے خاص پیسے، روڈ نیٹ ورک جو تباہ ہوا تھا اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے دونوں نے پیسے دیے، لونز تھے یہ سارے، ہمیں یہ واپس کرنے ہیں۔ لیکن یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، چاہے آپ حساب لگا لیں، آپ ورلڈ بینک کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا تیزی سے کوئی ملک اپنے اپروولز نہیں لے سکا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے فلڈز کے بعد، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ نہیں سارے وہ کیے تھے، باقی صوبوں میں رہ گئے تھے وہ۔ تو ہم بڑے کنٹینٹ تھے کہ یار ہم نے لوگوں کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے اس کے لیے کام کیا ہے۔ جہاں شارٹ کمنگز تھیں، سردار شاہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ، ہم نے وہ بھی آپ کو ذکر کروں گا، فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی، وہ اسکولز کے لیے ہمیں پہلے نہیں دے رہے تھے فنڈنگ، ہم نے پروونشل ADP میں روم رکھا، اور جو میں نے بتایا آپ کو، یہ ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $50 ملین دیے تھے فلڈ ہاؤسنگ کے لیے، ابھی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ اور بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف فلڈ ریلیٹڈ ہم نے 1027 اسکیمز رکھی تھیں ADP میں، اینیل ڈیولپمنٹ پلان میں، جس کی ٹوٹل $280 ارب کی کاسٹ تھی، اور $56 ارب کی ایلوکیشن بھی کی تھی۔ ہمارا جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام بنا تھا 2023-24 کا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت، صوبہ اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی پارٹی نے اسمبلی سے وہ بجٹ پاس کرایا، ریکارڈ $735 ارب کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا، جس میں 415 ارب پروونشل ADP کے تھے، جس میں ڈسٹرکٹ ADP بھی ہے۔ ہمارے پاس فیڈرل گرانٹس میں 52 ارب اور 266 ارب جو میں نے آپ کو بتایا، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، 266 ارب ہمیں یہ انٹرنیشنل ایجنسی، ٹوٹل 735 ارب پچھلے سال کی جو 2022-23 کا بجٹ تھا وہ تقریباً، مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں، 400 کچھ ارب تھا، لیکن خرچہ اس پہ بہت کم ہوا تھا، ہمیں فلڈس کی وجہ سے جو پیسے ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں میجورٹی یہ سارے پیسے ہم نے جو بجٹڈ رکھے تھے، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے، میں نے آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے تھے کہ جی FBR نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے، یعنی پیسے مل رہے ہوں گے صوبوں کو۔ جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، لیکن 110 یا 112 ارب ہم چھوڑ کے گئے تھے اکاؤنٹ میں،
وہ پیسے ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, میں نے اب تو میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے. آپ کی ایف بی آر بھی پیسے کہہ رہی ہم نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایکسیڈ کر رہے ہیں, وہ پیسے بھی آ رہے ہوں گے, تو بجٹ کے حساب سے, پیسوں کے حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان 35 ارب روپے کی اسکیمز جو ہم نے کی تھی, جس میں نے کہا میجورٹی وہ اسکیمز ہیں جو فلڈ ریلیٹڈ کاموں کے لیے تھی. اچھا, پھر وفاق, میں ہمیشہ آپ سے بتاتا رہا تھا کہ جو 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا. 2022 میں اپریل میں نئی حکومت آئی, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے کہ پرانی بجٹ ہی چل رہی تھی, لیکن 2023-24 کی فیڈرل پی ایچ ڈی پی میں سندھ حکومت نے اپنا کیس, اس لیے فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی ریسیپٹو تھی, میں یہی کہوں گا, لڑا, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا 53 ارب روپے تقریباً 52.9 بلین ہم نے فیڈرل پی ایچ ڈی پی سے میں رکھوائے. اور وہ پروجیکٹس سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے 13 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا. اسکول سب سے بڑا پرابلم تھا نا, ہمیں ورلڈ بینک سے, ایشین ورلڈ بینک سے, روڈز کے حوالے سے, اریگیشن نیٹ ورک کے حوالے سے تو پیسے ملے, اسکولز کے حوالے سے ہمیں نہیں ملے تھے, وہ ہم نے کرنے تھے. تو میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ ہماری اپنی اسکیمز پلس ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا 13 ارب کی اسکیم جو پہلے انہوں نے منظور نہیں کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آبجیکٹ کیا, وہ بعد میں ایڈینڈم میں وہ اسکیم اپروو ہوئی. فلڈ ہاؤسنگ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ جی 25 ارب روپے صوبہ سے, 50 ارب صوبہ سے ڈالے گا, 50 فیڈرل گورنمنٹ ڈالے, اور اگلے سال میں 25 ارب ڈالے جائے. اس لیے ہم یہ رکنا نہیں چاہتے. یہ ایک فلیگ شپ اسکیم تھی جس کی تعریف, اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیم آج تک دنیا میں نہیں ہوئی ہے. اور یہ کوئی بڑے مکانات نہیں بنا رہے محلات, ایک ایک کمرہ, لیکن کیسا کمرہ, فلڈ ریزسٹنٹ, تاکہ اللہ نہ کرے دوبارہ ایسی آفت آئے تو ان لوگوں کے پاس سر پہ چھت ہو, انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے نہ جانا پڑے. اس لیے فلڈ کا پانی آتا ہے 2 ہفتے 3 ہفتے بعد نکل جاتا ہے, لیکن وہ در بدر ہو جاتے ہیں پھر لوگ, ان کو اپنے گھروں میں وہ رہ سکے اس حساب سے ان کی کنسٹرکشن. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, کچھ تصاویر دیکھی ہوئی, کچھ لوگ شاید آپ کے چکر, تو کوئی یہ, اور لوگ خود بنا رہے ہیں. اتنا ٹرانسپیرنٹ میکینزم جو سب نے اس کو اکنالج کیا ہے. ہم نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم فیل کیا, یہ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. $500 ملین دیا, ہمیں $1.5 ارب سے اوپر چاہیے تھا, ہمیں ورلڈ بینک سے $500 ملین ملے. ہم نے کہا کہ ہم اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے $500 ملین کریں گی, اور باقی 500 ہم اور ریز کریں گے. جیسے میں نے بتایا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ اس میں آ رہے ہیں ان پروگرامز میں, جو مجھے اطلاع ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے ہم نے پیسے کمٹ کیے, پہلے انہوں نے نہیں کیے. اڈیمڈم میں وہ 25 ارب روپے, ہم نے کہا 25 سال صوبائی حکومت ڈالے گی, 25 آپ ڈالے, وہ بھی ڈالے گئے, 25 وہ آئے. اب ہماری ایکسپیکٹیشن کچھ, جب ہم نے بجٹ بنا لیا, اور اس لیے کہ وہ فلڈ تازہ ختم ہوا تھا, پھر انفلیشن بہت بڑھ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسپتال, ہمارے جو خاص طور پہ سندھ حکومت کی بہت بڑی اسپتالوں کے حوالے سے کام تھا, وہ ہم نے بجٹس بڑھا کے دیں. SIUT ہو, چائلڈ لائف ہو, NICVD ہو, ہمارا انسٹیٹیوٹ آف فزیکل بیہیویئر تھا, ان کی گرانٹس ہم نے بڑھائیں. تو اس لیے کہ ہم چاہ رہے تھے, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ہم وہ سارا کام کر کے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی نیا کام نہیں کر سکتی, تو ہم وہ سارا کام کر کے جائیں تاکہ وہ 2-3 مہینے, اب تھوڑا لمبا ٹائم ہو گیا, 5 مہینے شاید ہو جائیں کیئر ٹیکر کے ٹائم کو, ان کو کوئی ڈیسیشن یہ لے نہیں سکتے, تو ان کے لیے ہم سب کام کر کے جائیں. یہ صرف ڈے ٹو ڈے ورک, یعنی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ کہاں وہ ایک گیپ آ گیا کہ کچھ کیئر ٹیکر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف کام رہ گیا ہے کہ تختیاں کھولیں, مطلب نئی اسکیم دے نہیں سکتے لیکن پرانی اسکیم انوگریٹ کر سکتے. بہت اچھی بات ہے یار, کریں, خوش ہوں. آپ کو پتہ ہے مجھے تو کم شوق ہوتا تھا افتتاح کرنے کا, چلیں آپ کر لیں بھائی, لیکن جو ہم نے کام کر کے گئے ان کو کنٹینیو تو کریں. اور اس کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا, ابھی تک
हाउसिंग की स्कीम में जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो मेरे पास इधर शायद वो पैसे रखे गए थे, 1 रुपया 52 अरब रुपए में से रिलीज़ नहीं हुआ आज तक। ये उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आती ना, इसलिए मुझे मिल जाती है, आप भी देख लीजिएगा। 1 पैसा उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। और हम जो है सारा काम ये सब कुछ करके गए, तो अब तो ये ऑटो पे चल जाएगा सारी चीज़, लेकिन एक विल होनी चाहिए ना काम करने की, लोगों की खिदमत की, जो नहीं है। शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि लोगों का सोचें। जो लोग इस वक्त सड़कें तबाह हाल, जो सैलाब से हुई थी, जिसकी सारी फंडिंग मौजूद है, लेकिन कभी अगेन किसी की शिकायत नहीं कर रहा। कहीं इलेक्शन कमीशन रुकावट बन जाती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आ जाते हैं। मेरा ये ख्याल है कानून पढ़ते हुए, अब वो तशरीह उसकी जो भी कर ले, कानून ये कहता है कि केयरटेकर गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आके रिवर्स ना कर सके। ये बड़ा क्लियर लिखा है। इसका मतलब ये है कि केयरटेकर गवर्नमेंट वो भी कोई काम नहीं कर सकती, रिवर्स नहीं कर सकती कोई डिसीजन जो पिछली गवर्नमेंट करके गई है। और मैं सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से कह रहा हूँ, लोगों की खिदमत के हवाले से कह रहा हूँ। स्कूल्स की हालत ख़राब, स्कूल्स के ऊपर ये मेरे पास थे नंबर्स, कोई भी इन्होंने अभी तक काम बहुत कम शुरू किया है जो आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ काम किया है। आपकी जो रोड्स के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से जो हम काम शुरू करा के गए थे वो चल रहा है। मेरी इल्तिजा सिर्फ ये है, हम तो चाह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट के काम है वो चलते रहें। इसलिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, आप लोग शायद भूल गए हो, काफ़ी दिन हो गए, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आनी है। आप हमारे लिए मुश्किलें क्यों पैदा करके जा रहे हैं? इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं अभी। और हमारे लिए मुश्किलात नहीं, लोगों के लिए क्यों मुश्किलात पैदा करके जा रहे हैं, जिन्होंने जो है वो किया है। मैं सिर्फ आपको बताऊँ, जब ये टोटल मैंने आपको बताया जो नई स्कीम्स थी 1945 इस बजट में जो हमने किया था, टोटल 5256 थी। 1945 स्कीम्स में से 15 अगस्त से पहले जब तक हम थे, 15 अगस्त की लगा देता हूँ, 947 स्कीम्स अप्रूव हो गई थी। 947, इसलिए कि हमारा यही था कि यार ये केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए हम काम सारा करके जाएं। लेकिन इन 947 स्कीम्स में से मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, कल्चर टूरिज्म में कोई पैसा रिलीज़ नहीं हुआ, एजुकेशन स्कूल्स के अंदर 1 रुपया रिलीज़ नहीं हुआ है। सरदार शाह साहब बैठे, उनको और शहीद भी रहे, स्टेप्टा एनर्जी इम्तियाज शेख साहब बैठे हैं, ये मेरे पास आए हैं। हेल्थ में हम 6.4 बिलियन की नई स्कीम्स करके गए थे, रिलीज़ हुआ है 43 मिलियन अभी तक, जो मुझे इत्तला है। इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट में 25 अरब की नई स्कीम। और ये क्या है, देखिए ये मोस्टली स्कीम्स हैं जो सैलाब से नुकसानात हुए थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। हमारा सूबा 20-25 साल पीछे चला गया था सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए थे, और हमारा मकसद सिर्फ ये था किसी तरीके से इसको जल्द, और हम कामयाब हुए। चेयरमैन साहब की जो कोशिशें थी उनकी वजह से हम कामयाब हुए। हमने वो आप सोच भी नहीं सकते थे, मुल्क आपको याद है ना, हम वो IMF से कितने $1 अरब के लिए शोर मचा रहे थे। सिंध हुकूमत ने $2.2 अरब उसी वो दौरान लेके दिया, और वो पैसे आ गए, वो पैसे आए हुए। अब क्या वजह है कि वो स्लो डाउन हुआ है, पता नहीं। वो लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं, और लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। आपको पता है, हम जाते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, लोगों को पता होता है कि आपने ये काम हमारे लिए अप्रूव कराए हुए हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो ये बेवकूफ़ी पता नहीं कौन करना चाह रहा है कि लोगों को सज़ा दे रहा है। हमारी इल्तिजा, मेरी इल्तिजा सिर्फ और अपने साथियों के साथ यही है कि आप डेवलपमेंट के काम तेज़ कराएं, आप इलेक्शन कमीशन से बात करें। अच्छा,
سب سے مزے کی ایک بات میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے 52 ارب روپے رکھے تھے صوبائی اسکیموں کے لیے جو ہمیں صوبے کو دینے تھے. انہوں نے ساری نئی اسکیمز تھیں، اس لیے پرانی اسکیم تو 3.5 سال میں ملی نہیں، اور سونے پہ سہاگا وہ آ گیا. اچھا باقی صوبوں کو بھی اتنے ہی پیسے ملے، لیکن ان کی پرانی اسکیمیں چل رہی تھیں، نئی اسکیم ان کی کم تھی. مطلب نمبرز ہیں میرے پاس، اگر ہماری 15 اسکیمیں تھیں نہیں تو ان کی 1 یا 2 تھی ہر صوبے کی. تو انہوں نے کہا نئی اسکیمیں بند، پرانی چلتی رہے. یعنی جو پرانی اسکیمیں جو دوسرے صوبوں کی وہ چل رہی ہیں سندھ میں، اس لیے کہ نئی اسکیمیں تھیں. پہلے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی ناانصافی کرتی رہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ انہوں نے ان کی اپروول نہیں دے رہے. میری التجا صرف صوبائی کیٹیگر گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ جو چیزیں، اور میں قانون کے بارے میں کافی کلیئر ہوں، یہ کہاں سے منطق بنتی ہے کہ اگر کام ہوگا، اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کیا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوگوں کی فلاح کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز، چاہے وہ روڈ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، اریگیشن سیکٹر، پبلک ہیلتھ، ان سب میں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کام، شاید یہ ہے کہ کام ہوگا تو ایج ملے گا پیپلز پارٹی. ایج پیپلز پارٹی کو ہے، آپ لوگوں کو سزا دے رہے ہیں اس وقت. یہ کام رکوا کے جو الیکشن کمیشن کا ایک سرکولر آیا تھا شروع میں، میرا خیال ہے وہ قانون سے باہر ہے. وہ یہ منطق استعمال کر کے جی فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، لوگوں کو آپ سزا نہ دیں. لوگوں کی اس وقت حالت، آپ سب جو بھی رورل ایریا سے تعلق رکھتے جاتے ہوں گے، ادھر جو پرابلمز ہیں خاص طور پہ کمیونیکیشن اور پبلک ہیلتھ کے حوالے سے، اسکولز کے حوالے سے، سردار شاہ صاحب بیٹھے وہ بتاتے تھے کہ ہمارے پاس اسکولز سیف نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، اس لیے باہر بیٹھ کے ٹینٹوں میں پڑھا رہے تھے کہ کوئی نقصان نہ ہو. وہ روپے، اچھا جو ایم این آر کا پیسہ اسکولز کا ہم نے مختص کیا تھا 2000 اسکول کے لیے، وہ سارا ڈائیورٹ کر دیا. اس وقت الیکشن کرانے ہیں تو وہ اسکول جہاں پہ ہوں گے پولنگ اسٹیشن، ان کو ریپیئر پہلے کراؤ. یار ٹھیک ہے، الیکشن پرائرٹی ہے، ہماری بھی پرائرٹی ہے، لیکن آپ یہ پیسے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ اگر کسی پولنگ اسٹیشن کو بہتر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے فنڈز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے فنڈز، ہمارے میننگ جو ہم نے مختص کیے تھے بچوں کی پڑھائی کے لیے. اور یہ میں آپ کو یہ کوئی اتنی بات نہیں نا، یہ اسکول کی 61 اسکیمیں تھیں جن میں سے ایک بھی شروع نہیں ہوئی. آج مجھے کسی نے ابھی بھیجا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈسٹرکٹ میں کاہے شروع کر دو. ایک ڈسٹرکٹ کیوں بھائی، پورے سندھ میں شروع کرو، کسی ایک ڈسٹرکٹ میں کیوں کرتے ہو؟ مطلب منطق کیا ہے اس چیز کی، وہ میرا ربی جانتا ہے، بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو تینوں پروونشل اے ڈی پی، فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے پیسے، اور جو ہمارے اچھا یہ لونز جو ہے نا، اگر آپ جتنا تیزی سے خرچ کریں گے اس کی کمٹمنٹ فی کم ہوتا. یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ پیسے دیے تو اس کے کمٹمنٹ فی چارج کرنے لگتے ہیں. آپ جتنا جلدی خرچ کریں گے وہ کمٹمنٹ فی، آپ کو انٹرسٹ تو دینا ہی ہے نا جب آپ ڈرا کریں گے، وہ کمٹمنٹ فی آپ کو چڑھ دی جاتی ہے. یہ بھی نقصان ہو رہا ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے پیسے تو واپس کرنا ہے. یہ تو مہربانی کر کے، اور ہم نے جس تیزی سے یہ کام کیا تھا، آپ یہ سوچیں کہ 1.5 مہینے میں یہ ساری اسکیمز میرے پاس وہ موجود ہیں، جو اسکیمز تھی فیڈرل، میرا خیال ہے ادھر ہی میں، ہاں یہ رہی. فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز ہی کر کے میں نے کہا ہے 27 جون کو 2023 کو ہم نے کوسٹل ہائی وے والی اسکیم 16 ارب روپے کی، سانگڑ سے روڑی وایا منڈ جمراؤ 12.5 ارب روپے کی، اور خاص طور پہ گوٹکی ڈسٹرکٹ میں 7.8 بلین کے روڈز. یہ اسکیمیں 27 جون 2023 کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اپروو. اس وقت میں نے اسحاق ڈار صاحب سے کہا، پریشر ڈالا، انہوں نے ایکنک سے اپروو کیے سارے، لیکن ریلیز زیرو.
تو مقصد آج کی پریس کانفرنس کا صرف یہ ہے کہ میں آپ دوستوں سے مدد لوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کا کیس جو ہم اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سیلاب متاثرین کا کیس، یہ جو ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اس کے اندر بھی ابھی بہت، یہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہے، میں پھر ریپیٹ کر دوں، 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں۔ پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہ صرف گھر بنائیں، آپ ان کو مالکانہ حقوق بھی دیں، سرکاری زمین، جس کا گھر سرکاری زمین پہ، سارا سروے کیا تھا، ہفتوں میں یہ کام کیا ہم نے، لیکن وہ ہر چیز کو ایسا بریک لگ گیا ہے، اور صرف اس لیے کہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، میرے حساب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی نئی پالیسی ڈیسیجن لینا کام نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے افیئرز میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کام کرائیں، جو اپرووڈ پروجیکٹس ہیں ان کو تیز کریں، ان کو اپنی پیس تیز نہ کرتے، اپنی پیس پہ تو چلنے دیں۔ آپ نے تختیاں لگانی ہے، جا کے لگائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی ہے کہ وہ درست ہے کہ غلط ہے۔ کیئر ٹیکر وزیر کو جا کے کہیں تختی لگانا، وہ آئی ڈونٹ نو، وہ ان کی مرضی، میں کسی پہ تنقید بھی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اپنا کام ہے، آپ کی ساری ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کی اپروول رک گئی ہوئی ہے، آپ نے جو ڈی ڈی ڈبلیو پی یا پی ڈی ڈبلیو پیز کرتے تھے وہ روک دی گئی ہیں، نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں جی؟ الیکشن کمیشن نے میرے نہیں خیال ہے منع کیا ہے۔ بھائی آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام کریں نا، یہی تو کام ہے، باقی کام کیئر ٹیکر کا کیا ہے؟ کوئی پالیسی آپ مجھے بتائیں، پالیسی ڈیسیجن لے نہیں سکتے آپ؟ ڈے ٹو ڈے افیئرس، کہیں خرابی نظر آتی ہے آپ اس کو درست کریں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کسی کو بھی، لیکن آپ اس صوبے کے لوگوں کو سزا نہ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سپورٹ کی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں نا، اس صوبے، نہ صرف اس صوبے کے لوگ، یہ اگلا الیکشن، اور انشاءاللہ جلد ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ آپ نے دیکھو کہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں نا، آپ چاہے جو کچھ، ہمارا اپنا ایک پلان ہے، آپ جو کچھ سوچ لیں، باقی جماعتیں اس وقت نہیں ہیں تیار، کوئی الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگلا الیکشن جیت کے وفاق پہ بھی حکومت بنا کے دکھائیں گے۔ میرا خیال ہے میں سعید سے ریکویسٹ کروں گا، سعید انفارمیشن سے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، کہ سعید سوال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو وزراء جب جہاں کہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں تو ایسے الزامات آپ کے سابقہ حکومتوں پر لگاتے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ جتنے انہوں نے اب تک اجلاس دیے ہیں، جن جگہوں پر وہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ بس تباہی ہے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ صحت کے ادارے اسپتال ہو، چاہے وہ ریونیو کے دفاتر ہوں، چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہو۔ تو یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کی صرف پریس ریلیز نکالنی جائے نگراں وزیر اعلیٰ کے اجلاسوں کی یا ان کے دوروں کی، تو جیسے کوئی وائٹ پیپر ہے تو وہ۔ اچھا کامران، کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اس چیز پہ، میں آپ کو کہتا ہوں نا، کوئی اعتراض نہیں ہے، غلطیاں ہیں نکالیں، کہیں، لیکن صرف زبانی بولنے سے، میں نے کسی وزیر کا تو سنا نہیں کہ پتہ نہیں اس نے کچھ کہا، آپ نے وزراء کا بھی کہا ہے۔ آپ ایک سیکنڈ، وہ اس کو درست کریں نا، وہ اس کو، کسی کا نام میں نہیں لوں گا، اس کو درست کریں، میں نہیں، وہ اس کو درست کریں، جو چیزیں ہیں نا اس کو درست کریں، جو بھی یہ چیزیں، لیکن آپ لوگوں کو تو سزا نہ دینا یار۔ میں تو یہ صرف ایک چیز، آپ میری کوئی غلطی، ہماری کابینہ کے لوگوں کی غلطی بھلے آپ پبلکلی بتائیں یار، کیوں، لیکن لوگوں کو سزا نہ دیں۔ یہ ڈیولپمنٹ، یہ سب کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کامران کہنا بہت آسان ہے۔ جب فلڈ آیا تھا نا، آپ بھی نکلے ہوں گے، میرا خیال ہے، امید ہے آپ بھی نکلے ہوں، کافی دوست نکلے تھے۔ میں میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی بات بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ تو 4-5 سال گئے، پانی کہاں سے نکلے گا؟ کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی جس نے اگلی ویٹ کی پروڈکشن، جو اگلا ہمارا ربی کا کراپ آیا تھا، وہ ریکارڈ پروڈکشن کی۔ تو یہ ہماری کامیابی، یہ کامیابیاں ہم اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے گنوانے۔ میں کرٹیسزم کروں یار، میں کسی کو منع نہیں کر رہا ہوں،
یہ بڑا آسان ہوتا ہے صرف یہ کہ یہ کرپٹ، یہ کہ میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں کرپٹ، میں کہہ رہا ہوں یار کام کرو اپنا بس. صاحب آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ مسلموں کے پیسے روکے جا رہے ہیں یا معاشرت چلا کے وہ استعمال کر رہے ہیں. کل ہی کیبنٹ کے ڈیسیشن ہے، نظام کے جو کیبنٹ ہے، امیگریشن پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے، لیکن انہوں نے 4 ارب روپے جو ہے وہ یہاں سے امیگرینٹس کو نکالنے کے لیے مختص کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ صوبوں میں پیسے بڑھے گی. تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فنڈنگ ہے، یہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے یہ پیسے نکالیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ اس پہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیکھیں یہ میں نے بھی میڈیا سے پڑھا ہے، اوبیسلی میں میڈیا سے ہی پتہ چلتا ہے، میڈیا سے پڑھا ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. آپ یہ خیال کریں کہ افغانیوں کے لیے پاکستان نے جو ان کے 4 ملین سے اوپر آئے تھے ریفیوجیز، ان کا حکومت پاکستان نے، پاکستان کے لوگوں نے خیال رکھا، اور جو بھی محرکات ہیں جس کی وجہ سے کر رہے ہیں اس میں ایک ہیومن رائٹس ایشو آتا ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے یہ سارا میں نے آپ نے برداشت کیا ہے. یہ جو ہوئی ہے میں نے اگین میڈیا سے پڑھا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں مجھے ڈیٹیل نہیں پتا. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ امیگریشن یا ڈیپورٹیشن یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن کیا انڈرسٹینڈنگ ان کی وفاق سے ہوئی میں پریوی نہیں ہوں، تو میں اس پہ اور اس سے زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میرا سوال یہ تھا جی جی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ زرداری صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے تھے جس طرح ہم چاہ رہے تھے. تو کیا آپ لوگ اب پیپلز پارٹی کیا اب اس وہ جو گورنمنٹ آپ کی 16 مہینے کی چلی ہے اس سے دامن چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کی؟ کیا ہے معاملات کچھ سیاسی؟ ہاں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جو گورنمنٹ تھی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ اپنی تھی اس وقت بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا اور ایک نو کانفیڈنس موشن کا موو شروع ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوا تھا. باقی لوگ تو ریزائن کرنے کے چکر میں تھے اور اسمبلیاں چھوڑنے کے چکر، آپ کو یاد ہو گیا سارا. تو یہ کلیم جو زرداری صاحب کا بالکل درست ہے اور بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا. شہباز شریف صاحب کے ساتھ 16 مہینے ہم میں کمپیئر کرتا ہوں اس سے 16 مہینے سے پہلے جو کتنے مہینے تھے جو بھی عمران خان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ، تو ایک بہتر حکومت. لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایون چیئرمین صاحب نے جو ہمیں مختص نہیں کیے گئے تھے فنڈز اس پہ آبجیکٹ کیا تھا اور اوپنلی بات کی تھی، تو اور بہتری آ سکتی تھی. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، کوئی جان نہیں کہ یہ بتانا کہ جی ہم کس طریقے سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، وہ بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیکشن تو ہم ابھی لڑیں گے، دیکھیے گا اس میں وہ فرق بھی نظر آ جائے گا آپ کو. ہمارے لیے یہ آپ کی پریس کانفرنس کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ ایک طرف جو آپ کی شکایتیں ہیں، دوسری طرف پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں ہیں. تو وزیر اعلیٰ نگران جو ہے اس کو آپ کا منشی کہہ رہی ہے کہ وہ برادری شاہ کے منشی ہے، اور پورا جو سیٹ اپ ہے یا جو مغول ان کے یہ سسٹم ہے وہ اس کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کون سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے حوالے سے اچھا باقر کے اوپر یہ الزامات ہیں. ہاں تو آپ نے جب ان کو نامینیٹ کیا یا آپ کی قیادت کی طرف سے یہ نام آیا تو کیا آپ کو اس وقت نہیں تھا پتا کہ ان کی کتنی میں نے کریڈیبلٹی ہے؟ اچھا کیسے بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شدید آپ سے میں احتجاج تو نہیں کہہ سکتا اس لفظ کو، مجھے لفظ اردو میری کمزور ہے کہ یہ لفظ اگر وہ کہتے ہیں وہ اپنی خصلت دکھا رہے جو ہی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. بہت رسپیکٹیبل آدمی ہے، سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور ان کے قانون پہ گرفت جو ہے اور جس کی وجہ سے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہم نے. اور مجھے ان سے میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے نا، اور آپ کی اس بات سے یہ ماحول کریٹ ڈرانا مطلب یہ کہنا کہ اگر نگران حکومت پیپلز پارٹی والے کام آگے بڑھائے گی تو اگر پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، بھائی ہم تو ہیں، پیپلز پارٹی از دیر، اٹ ول ریمین دیر. تو یہی چیزیں جو ہیں شاید پریشان کر رہی ہیں. لیکن
बड़ी क्लियरली बताता हूँ कि हमें, मैंने शुरू में ही कहा था मेरी शिकायत किसी से नहीं है, मेरा सिर्फ कहना ये कि इस डर से निकलें जो आपने भी अभी जिसका मुजाहरा किया है, काम करें। आपका पीरियड कम था, वो बढ़ गया है, तो उस बढ़ने की वजह से आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। ये पूरा साल 2023-24 इसलिए कि इंशाल्लाह जनवरी में इलेक्शन होंगे, एंड में जो कह रहे हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे, फरवरी में बनेगी, हम अगली बजट की तैयारी में शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा साल राइट ऑफ ना करें, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब इस मुल्क में सैलाब, ख़ासतौर पर सूबे में सैलाब आए, उस वक्त आप ये राइट ऑफ ना करें। आपके पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो जिम्मेदारी निभाएं। मैं तो कह रहा हूँ काम करें। और ये जो दूसरी लोग हैं ना, जो सिंध के लोगों, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि उनको पता है इलेक्शन में वो हारेंगे, वो निगरान हुकूमत से कह रहे काम नहीं करो। आपने खुद ही इसके इजहार किया ना कि अगर काम करेंगे तो लगेगा कि जी पीपल्स पार्टी वाले काम आगे बढ़ा रहे हैं। यस, 15 साल से हम ही ने काम किया इधर। आप जिस प्रोजेक्ट को उठाएंगे, हमारा ये अच्छा है बुरा है वो हमारा है। तो इंशाल्लाह ताला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं तो हिम्मत दिला रहा हूँ निगरान को, और मैं फिर कह रहा हूँ यार कोई अकेले में खुल के मेरे पे तनकीद करनी है, खुले आम करो, डर के नहीं करो। किसी पे भी करनी है, कोई खराबी है करो, ये छुप छुप के, ये फिर सोशल मीडिया पे जो आप लोग भी कभी कभी देखता हूँ मैं, आते हैं, खुले आम करो, ठीक है। ये छुप इशारतन, झटके मटके, ये सारे भाई ये हम इसके देखिए कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं फिर कह रहा हूँ मेरी इंटरेस्ट, मेरी पार्टी की इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि इस सूबे के लोगों के काम हो, और वो काम सारे शुरू ही पीपल्स पार्टी ने किए, तो और कहीं जा ही नहीं सकते। अब सिर्फ इस डर से कि काम करेंगे तो पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, तो कहाँ से लाओगे भाई प्रोजेक्ट? और बहुत सिंपल चीज़ है, और मैं इसीलिए आप दोस्तों से कह रहा हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। जी, ये बात हुई अभी।